बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर शाहिद हुसैन और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है इनोक्यूलेशन थ्योरी। जी, इनोक्यूलेशन थ्योरी जो कि मास कम्युनिकेशन की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और बेसिकली ये थ्योरी परसुएशन की एक थ्योरी है। इट इज़ रिलेटेड टू द परसुएशन। और परसुएशन की जिस तरह के अगर आपने मेरी परसुएशन की बाकी वीडियोस देखी हैं, जिसमें 3 वीडियोस प्योरली परसुएशन पे है, परसुएशन पर मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, जिसमें परसुएशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और फिर एक एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल भी मैंने आपसे शेयर किया था। दैट इज़ अ मॉडल विच फोकसेस दैट हाउ एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स कैन बी चेंज्ड। किस तरह से एटीट्यूड और बिलीव्स को इफेक्ट किया जा सकता है, खासकर एडवर्टाइजिंग के थ्रू जिस तरह से हम हमारे एटीट्यूड और बिलीव्स को इफेक्ट किया जाता है। तो उस पर एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल मैंने आपसे शेयर किया था। वो जो सारी जो टॉपिक्स थे, जो 4 वीडियोस जो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, तो all those topics, all those areas are directly linked towards how attitude and beliefs are affected। कि किस तरह से जो है आप एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से लोगों के एटीट्यूड और बिलीव्स को परसुएड कर सकते हैं, उनको परसुएड करके एक ख़ास डायरेक्शन में उनको मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन as far as the inoculation theory is concerned, this is a different technique. This is a different aspect of persuasion. Let me tell you that this theory was presented by Maguire and Papageorges to explain more about how attitudes and beliefs change, and more importantly, how to keep existing attitudes and beliefs consistent in the face of persuasive attempts. अब देखिए, जो important thing है कि किस तरह से इनोकुलेशन थ्योरी के जब एरिया की हम बात करते हैं, तो इट एम्फसाइजेज मोर ऑन हाउ टू कीप बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स कंसिस्टेंट। कि किस तरह से जब आपने अगर अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उनके बिलीव्स या एटीट्यूड जो डेवलप हो चुके हैं उनको कंसिस्टेंट किस तरह रखा जा सकता है। तो दिस थ्योरी मोर फोकसेस ऑन दिस एरिया rather to bring change in attitudes and beliefs of your target audience। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से अगर आपकी एक खास जो एक क्लाइंटेल है, किसी प्रोडक्ट की हम बात कर लेते हैं, तो अगर एक खास प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले लोग हैं या एक खास रिलीजियस जो बिलीव्स के हामिल लोग हैं या एक खास ओपिनियन पब्लिक का बन चुका है, तो हाउ टू कीप दैट ओपिनियन, हाउ टू कीप दैट एटीट्यूड एंड बिलीव्स कंसिस्टेंट, और किस तरह से उनको आने वाली जो मजीद जो परसुएसिव अटेम्प्ट्स होंगे, किस तरह से उन अटेम्प्ट से अपनी जो टारगेट ऑडियंस है या आपकी क्लाइंटेल है उनके एटीट्यूड और बिलीव को बचाया जा सकता है। दिस इज द एरिया which is the focus of the inoculation theory. So the theory has been proposed and assessed in various contexts, including politics, environment, health campaigns, marketing, education, and many more fields. बहुत सी जो different areas हैं या contexts हैं, उन contexts में इस theory को use किया गया है, develop किया गया है और utilize किया गया है, और इस in different aspects में इस theory को test किया गया जा चुका है। और different researchers ने इन एरियाज में रिसर्चेस की हैं यूजिंग द इनोकुलेशन थ्योरी या बाय फोकसिंग ऑन द इनोकुलेशन थ्योरी। सो एज सजेस्टेड बाय इट्स नेम, द थ्योरी रेस्ट ऑन द मेडिकल एनालॉजी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो वर्ड इनोकुलेशन है, इट हैज बीन obtained, it has been got from the medical field। मेडिकल की फील्ड में इनोकुलेशन एक टेक्निक है। वो क्या टेक्निक है उस पर मैं बात करता हूँ। तो ये उस टेक्निक को फॉलो करके जो मेडिकल की एक एनालॉजी है, उस एनालॉजी पे एक कम्युनिकेशन में, एक सोशल साइकोलॉजी में ये एक थ्योरी डेवलप की गई कि किस तरह से जो मेडिकल में, जिस तरह से अगर आप एक इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं एक मरीज़ की, एक पेशेंट की, उसकी जो डिफेंसिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो बिल्कुल उसी एनालॉजी पर इनोकुलेशन थ्योरी हमारी जो बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रही होती है। So Maguire and Papageorges point out that most people have many unchallenged beliefs and that these beliefs can often be easily swayed once they are attacked because the person is not used to defending them। बहुत सारे हमारी जो डेली लाइफ के हम अपनी सेटिंग्स में मेरे जो व्यूअर्स हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आप लोग हैं तो आप देखिए अपने सेटिंग में देखें, अपनी एक सर्कमस्टांसेस में देखें कि देयर आर सो मेनी
बिलीव्स या सो मेनी जो हमारे एटीट्यूड्स हैं या एक जो हमारे सोशल नॉर्म्स डेवलप हो चुके होते हैं कि दोज आर यूजली अनचैलेंज्ड, आप इतने ज़्यादा होते हैं कि कभी उन पर अटैक ही नहीं होता। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वो जो डिफेंसिव सिस्टम है उन बिलीव्स पर वो डेवलप ही नहीं हुआ होता। और अगर अचानक से कोई ऐसी परसुएसिव अटेम्प्ट या काउंटर आर्गुमेंट्स आ जाए उन बिलीव्स के अगेंस्ट, तो क्या होगा कि वी विल बी ऑल टुगेदर इन अ डिस्ट्रेस, वी विल बी ऑल टुगेदर डिस्टर्ब्ड, और हो सकता है कि हम अपना उस बिलीव को शायद छोड़ भी दें, क्योंकि हमारा डिफेंसिव सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता उनको डिफेंड करने के लिए, उन बिलीव्स को डिफेंड करने के लिए, उन बिलीव्स को जो है ना जस्टिफाई करने के लिए। तो दैट्स व्हाई मैगवायर एंड पापाजॉर्जिस टोल्ड अस दैट such sort of beliefs are very much sensitive and they can easily be swayed once they are attacked, because the person is not used to defending them. The situation is similar to that in the medical field when a person is brought up in a germ-free environment and is suddenly exposed to germs. आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही एक ख़ास नाजुकी में जो उनकी प्रॉडक्ट होती है, बहुत से ख़ास माहौल में उनकी प्रॉडक्ट होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जर्म फ्री इन्वायरमेंट एक तरह का उनको मिलता है, उनको घर में साफ़ सुथरा माहौल मिलता है, या बाहर उसके बाद अगर गाड़ी में जाते हैं तो वो आपकी विंडोज़ क्लोज्ड हैं, एयर कंडीशन माहौल है, या जहाँ पे अगर ऑफिस के बाद ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे भी जर्म, तो आप जर्म्स से वो ऐसे लोग जो है वो उनको कांटेक्ट ही नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑल ऑफ ए सडन अगर वो किसी ऐसी एटमॉस्फेयर में जाते हैं जहाँ पर वो जर्म्स जो है वो डायरेक्टली उनको अटैक करते हैं, तो क्या होगा कि उनका छोटे छोटे जर्म्स जो रहते हैं, जो बहुत नॉर्मल से जर्म्स भी होते हैं, जो आम से भी जो वायरसेस होते हैं, वो भी उनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। अभी देखिए जो भी इस टाइम हम कोविड के एक एरा में जो एक चल रहे हैं, हमारी एक लाइफ चल रही है, अब कोविड हमें क्यों इतना नुकसान दे रहा है? इसकी रीज़न क्या, हालांकि दिस इज़ अ टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंजा या दिस इज टाइप ऑफ द फ्लू, लेकिन द रीज़न जिसका इसको नाम नोवेल जो है वो कोरोना वायरस कहा गया है, नोवेल कोरोना वायरस इसी वजह से कहा गया है कि दिस इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ फ्लू या इन्फ्लुएंजा, जो कि ऑलरेडी क्योंकि हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ इससे, हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ इसके अगेंस्ट, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा डैमेज कर रहा है और वो बहुत जो है ना वो बैडली हमें डिस्टर्ब करके, और जिसको भी अटैक करता है तो उसको बैडली डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे बहुत सारे जर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारे नॉर्मल हमारी सेटिंग्स में मौजूद होते हैं। हम यूज़ होता क्या है कि जब हम एक कैजुअल सी लाइफ गुजारते हैं, आम सी लाइफ गुजारते हैं, एक जो प्लेन फॉक्स की लाइफ जो गुजारते हैं, आपको याद होगा कि मैंने एक प्रोपेगेंडा में आपको एक प्लेन फॉक्स का भी एक इसकी जो स्ट्रेटजी है प्रोपेगेंडा की वो डिस्कस की थी। तो जब हम एक आम ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरह से हम इजीली घूमते हैं, बाहर फिरते हैं, विदाउट यानी जर्म फ्री इन्वायरमेंट में नहीं रहते, तो क्या होता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम उसके मुताबिक स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। बहुत सारी जो वायरसेस हम पर अटैक करते हैं तो वो डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होकर, और इसलिए छोटी मोटी बीमारियां जो है हम बहुत सारी जो है वो ऐसी गलियों से, ऐसी सड़कों से गुजरते हैं जहाँ गार्बेज के ढेर लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा हम इफेक्ट नहीं होते। आप ये देखें कि बहुत सारे जो रैग पिकर्स होते हैं, जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, गार्बेज से अपनी रोज़ी कलेक्ट करते हैं, आप ये देखें कि उनका डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, और वो इतनी स्मेली एरियाज़ में, फिल्थी एरियाज़ में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका डिफेंस सिस्टम उस माहौल में रहकर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, वो सिर्फ इनोकुलेशन की वजह से। वो इनोकुलेशन जो है ये मेडिकल नॉलेज, ये इसीलिए मेडिकल की ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी है, तो उसकी वजह से एक रैग पिकर का जो डिफेंसिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हालांकि उसी माहौल में, उसी एक स्मेली या जो एक फिल्थी एरिया में, या अगर हम जाते हैं, सपोज एक आम बंदा जाता है जो थोड़े बेहतर माहौल में रहता है, बहुत ज़्यादा जर्म फ्री इन्वायरमेंट तो जो रहेगा वो तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होगा, लेकिन एक आम बंदा जो है वो भी अगर सपोज ऐसी जगह पे जाता है तो वो फ़ौरन जो है उसको उस पर अटैक करते हैं वायरसेस, और वो बीमार हो जाता है, टेम्परेचर हो सकता है और बीमारी हो सकती है। लेकिन जो उस माहौल में रहते हैं लोग, और बार बार उनका जो आमना सामना होता है, उनका कांटेक्ट होता है, तो उनका देखें कि जो डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यूनाइजेशन है, जो उनकी जो एक बॉडी डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। तो इसी एनोलॉजी पे फिर ये जो है हमारी जो इनोकुलेशन थ्योरी कम्युनिकेशन में डेवलप जो की है मैगवायर एंड पापाजॉर्जिस में, बिल्कुल उसी मेडिकल एनोलॉजी पे ये करती है। किस तरह से काम कर रही है आगे हम बात करते हैं। सो दैट पर्सन इज़ वल्नरेबल
to infection because it has not developed any resistance. جو میں بات کر رہے تھے کہ ایسے شخص جو جرم فری انوائرمنٹ پہ رہتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ بہت ولنریبل ہوتا ہے بیکاز اس کا جو ڈیفینسو سسٹم ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا اور اس کو چھوٹی چھوٹی بیماری بھی اگر وہ وائرس اس پہ اٹیک کرے گی تو کیا ہوگا کیونکہ یوز ٹو نہیں ہوگا تو اس پر وہ بہت زیادہ اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے ایک چھوٹا سا وائرس بھی. The important thing is that کہ such a person can be given resistance either by supportive treatment like good diet, exercise, rest and so forth, or by inoculation, which is a deliberate exposure to a weakened form of germ that stimulates the development of the defense. تو ایسے جب ہم میڈیکل کی ہم بات کریں واپس ہم میڈیکل فیلڈ میں جاتے ہیں تو میڈیکل میں جیسے ہم نے بات کی کہ ایک شخص اگر جرم فری انوائرمنٹ میں اس کا براٹ اپ ہوا ہے تو آف کورس دیٹ پرسن از مچ ولنریبل ٹو ڈیزیزز ٹو اسمال وائرسز ایون جو کہ اس کی اگر وہ کسی ایسی آؤٹ جاتا ہے کسی ایسے ماحول میں جاتا ہے جہاں پہ جرمز ہیں تو وہ بہت ولنریبل ہوگا. ایسے شخص کو اس کے جو ڈیفینسو سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ آپ دے دیں اس کو جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ لائک اچھی ڈائٹ اس کو دے دیں اچھی ٹریٹمنٹ دے دیں ریسٹ دے دیں. تو ایک تو یہ تو ہو گیا سپورٹیو ٹریٹمنٹ. دوسرا جو طریقہ ہے میڈیکل میں ایسے شخص کی جو امیونائزیشن سسٹم ہے یا امیونٹی کو بڑھانے کے لیے یا ڈیفینسو سسٹم کو باڈی ڈیفینس سسٹم کو انکریز کرنے کے لیے وہ طریقہ ہے انوکولیشن کا. وہ کیا طریقہ ہے انوکولیشن کا؟ ایسے شخص کو آپ ویکنڈ قسم کی ویکنڈ ٹائپس یا فارم آف جرمز کو ایکسپوز کریں ایسے اس کے سامنے اس کا ایکسپوئر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا ڈیفینسو سسٹم جو ہے وہ امپروو کرنا شروع کر دے گا. Another very important thing is that in the medical areas, the inoculation approach has been found much effective than the supportive treatment in producing resistance. کہ جو انوکلیشن کا طریقہ کار ہے وہ میڈیکل کی ٹرمنالوجی یا میڈیکل کے فیلڈ میں یا اس کے ٹریٹمنٹ کے ویز میں that has been recommended more, that has been found more productive یا more suitable for producing the defense system in a person having low immunity. تو rather than the supportive treatment کی نسبت سے جو inoculation کا طریقہ کار ہے it has been found more effective in the medical field. So the word immunization can be applied to either of these methods of building immunity, the supportive approach or the inoculation اپروچ. جو امیونائزیشن کا ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں امیونٹی امیونائزیشن بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل امیونائزیشن کی ڈفرینٹ کیمپینز بھی لانچ ہوتی ہیں تو اس میں دونوں طریقے یوز ہو سکتے ہیں امیونائزیشن میں. تو اگر آپ نے امیونٹی ڈیولپ کرنی ہے تو اس میں امیونائزیشن کی یہ دونوں طریقے یوز ہو سکتے ہیں. ایک آپ کا جو سپورٹیو ٹریٹمنٹ کی بات کی دوسری انوکولیشن اپروچ کی بات کی. اب Maguire and Papageorges have conducted a number of experiments to test this theory. جب ہم بات کرتے ہیں واپس کمیونیکیشن میں آتے ہیں اسی میڈیکل انالوجی میں نے اسی لیے میڈیکل کا تھوڑا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ میڈیکل میں انوکولیشن اپروچ کیا چیز ہے. اب اسی میڈیکل کی انالوجی کو لے کر میگوائر اینڈ پیپاجارجس نے کمیونیکیشن میں اس کو خاص کر پرسویشن کی پرسپیکٹیوز میں اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اس تھیوری ڈیولپ کرنے کے لیے. دے کنڈکٹڈ لاٹ آف ایکسپیریمنٹس. ان 1961 they tested the basic prediction that the supportive approach of pre-exposing a person to arguments supporting basic beliefs would have less immunizing effectiveness than the inoculation approach of pre-exposing the person to weakened defense stimulating forms of arguments attacking the beliefs. They conducted a lot of experiments اور especially جو 1961 میں جب انہوں نے experiments conduct کیے تو ان کا جو ہائپوتھسس بھی یہی تھا کہ جو انوکولیشن اپروچ ہے وہ بلیفس کو مزید اسٹرینتھن کرنے میں زیادہ ہیلپ فل ہے رادر دین دی سپورٹیو ٹریٹمنٹ. اچھا ان کا بھی بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ کمیونیکیشن میں جب ہم واپس جب سوشل سائیکالوجی میں آ جاتے ہیں یا سوشولوجی میں آ جاتے ہیں یا میس کمیونیکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن کیونکہ اس میں جب سوشل سیٹنگ میں پرسویشن propaganda, communication, these are very important aspects. تو آپ دیکھیں کہ beliefs اور ایٹیٹیوڈ کو انفلوئنس کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کی پرسویشن ہے. پرسویشن سے انفلوئنس کیا جاتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرسویشن کو میں نے بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا کہ پرسویشن ہے کیا چیز. اٹس دا کمیونیکیشن ٹو انفلوئنس چوائسیز, اٹس دا کمیونیکیشن ٹو انفلوئنس دی ایٹیٹیوڈ اینڈ دی بلیفس آف دا ٹارگیٹ پیپل وداؤٹ ڈیوریس زور زبردستی کے بغیر آپ نے جب کرنا ہے. تو اب
جب انوکولیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو فوکس ہے کہ جو آپ کے بلیفس، آپ کی جو ٹارگیٹ آڈینس کے بلیفس اور ایٹیٹیوڈز ہیں، آپ نے ان کو سسٹین رکھنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ جو ایٹیٹیوڈ اور بلیفس ہیں ان کو کوئی ایسی پرسویشن نہ آ جائے کہ جو ان بلیفس کو وہ ختم کر کے اور کہیں اور کسی دوسری سائڈ پہ ہمارے لوگوں کو، ہماری ٹارگیٹ آڈینس کو لے جائے. یہ اس کی ضرورت آپ کو نیشنل لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. اس کی ضرورت آپ کو ایک پروڈکٹ کی جو آپ کے یوزرز ہیں یا کنزیومرز ہیں وہاں پہ بھی یوز ہو سکتی ہے، یا اس کی ضرورت کسی لیڈر کی، اس پولیٹیکل پارٹی کی لیول پہ یوز ہو سکتی ہے. کسی بھی لیول پر آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے جو فالوورز ہیں وہ کسی دوسری سائڈ پہ نہ جائیں، یو وانٹ ٹو کیپ دیم اٹیچ ٹو یور مشن، keep them attached to your party, keep them attached to your ideas. تو اس کے لیے you have two methods. ایک تو یہ کہ آپ جو ہے سپورٹیو آرگومنٹس دیں، یعنی جو آپ آلریڈی جو بلیفس ہیں ان کے سپورٹ میں مزید ان کو کمیونیکیشن دیں، آرگومنٹس جو موسٹلی ہوتا ہے لائک جیسے آپ ایڈورٹائزنگ میں ہم دیکھتے ہیں یا اور کوئی پرسویشن کے اٹیمپٹس ہیں، اس میں ساری یہ چیزیں نا کہ آپ کے پروڈکٹ کی مزید سپورٹیو آرگومنٹس سے ہوتے ہیں، اس پروڈکٹ میں یہ ہے، اس میں یہ بھی افیکٹ ہے، اس کا یہ بھی بینیفٹ ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ان کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے ان کے بلیف اور ایٹیٹیوڈس کو، وہ ہے انوکولیشن. انوکولیشن میں کیا کریں گے کہ آپ اگین جس طرح سے میڈیکل کی میں ہم نے بات کی تھی کہ میڈیکل میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ویکن فارم آف جرمز جو کو ایکسپوئر دیتے ہیں کسی بھی شخص کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے، تو اس میں بھی کیا ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ان بلیفس کے خلاف جو ہے ان کے کاؤنٹر آرگومنٹس دیتے ہیں. آپ ویکینڈ ٹائپس آف اٹیکس کرتے ہیں، آپ کاؤنٹر اٹیکس کرتے ہیں یا اٹیکس کرتے ہیں اپنے بلیفس، بیسک بلیفس پر، اور اس کے تحت پھر آپ ان کے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں، ان کو الرٹ کرتے ہیں کہ یار اس طرح کے اٹیکس آ سکتے ہیں آپ کے بلیفس پر. تو آپ کیا کریں گے، کیسے آپ ان کو سپورٹ کریں گے، کیسے آپ ان کو اپنے بلیفس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں گے. اور پھر آپ ان اٹیکس جو آپ نے اٹیکس کیے ہوتے ہیں ان اٹیکس کی بھی پھر کاؤنٹر اٹیکس آپ ساتھ اپنی کمیونیکیشن میں شامل کرتے ہیں. تو دس از دا وے ہاؤ انوکولیشن ورکس. So Maguire and Papageorges selected for the study some beliefs that were hardly ever attacked, which they called cultural truism. انہوں نے اپنی جو بھی اپنا ان کا جو کلچر تھا اپنی سوسائٹی سے انہوں نے 4 ایسے بلیفس لیے کہ جو hardly ever they were attacked by some person in that culture, اور جن کو انہوں نے کلچرل ٹروئزم کہا دیا تھا. مطلب ایک آپ کے نارمز ڈیولپ ہو جاتے، ایک طرح کے آپ ایسے ایک ٹروئزم بن جاتے، کلچرل ٹروئزم، کہ جن کو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا، ہر شخص ان کو اچھا سمجھتا، ہر شخص ان پہ ایگریڈ ہوتا ہے. تو ایسے 4 انہوں نے آئیڈیاز لیے. وہ کون کون سے لیے بلکہ میں لیٹ می شیئر ود یو ایز ویل. جو خاص کر یہ ساری ڈیٹیل جو ہے سیورن ٹینکرڈ نے اپنی بک کمیونیکیشن تھیوریز کی جو بک ہے ان میں یہ 4 آئیڈیاز، یہ 4 جو کلچرل ٹروئزم ان کا مینشن کیا ہوا ہے، ذکر کیا ہوا ہے. وہ کون سے 4 آئیڈیاز تھے؟ The 4 beliefs as mentioned by Severin and Tankard in their book were: number 1, that everyone should get a chest x-ray each year in order to detect any possible tuberculosis symptoms at an early stage. یہ پہلا کلچر ٹورزم تھا جس پر کسی کو کبھی کرٹیسزم نہیں آیا، اور جو ان کے بلیف سوسائٹی میں بنے ہوئے تھے، مطلب وہ دیور مطلب ان کے مائنڈ میں تھا، ایک لاش اور میں تھا، لیکن اس کے بعد انہیں پتہ ہے کہ یار کبھی کسی نے اس کو اٹیک ہی نہیں کیا تو دیور ریلیکس. اور ان کے پاس اگر ان کو اٹیک کیا جاتا تو ان کے پاس آرگومنٹس نہیں تھے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہاؤ یو آر ہیونگ دس بلیف. اسی طرح دوسرا جو بلیف کلچر ٹورزم کا لیا گیا جو کہ سیورن ٹینکرڈ کی بک میں مینشن ہے، دیٹ effects of penicillin have been almost without exception of great benefit to mankind. پینسلین کے بارے میں تھا کہ پینسلین جو ہے اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے، بہت زیادہ بینیفیشل ہے ٹو دی مین کائنڈ. تیسرا جو بلیف تھا دیٹ واز موسٹ فارمس آف مینٹل النس آر ناٹ کنٹیجیس. یہ تیسرا بلیف تھا جو کہ میگوائر اینڈ پیپرجارجس نے جن کو کلچر ٹورزم کہا. اور جو چوتھا کلچر ٹورزم which Maguire and Papageorges selected for their experiments, that was کہ everyone should brush his or her teeth after every meal if at all possible. کہ اگر possible ہے تو ہر کھانے کے بعد اپنے جو دانت ہیں وہ آپ برش کریں. اور یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ بلیف ایسا ہے، ایک کلچر ٹورزم ایسا ہے کہ برش یور ٹیتھ ہم بلکہ ٹوائس اے ڈے کہتے ہیں. اور موسٹلی یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ ہر کھانے کے بعد
آپ برش کریں. یہ تو تقریباً ہم ہر سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں. اگر آپ میں اپنی بات کروں تو ہماری سوسائٹی میں برش یور ٹیتھ ٹوائس اے ڈے کی بات ہوتی ہے یا آفٹر ایوری میل کی بات ہوتی ہے. یہ کلچر ٹورزم ہے. اس پہ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے آپ کو کرٹیسائز نہیں کیا ہوگا کہ وائی یو برش یور ٹیتھ ٹوائس اے ڈے. یہ کلچر ٹورزم تھے جن پر ہارڈلی ایور کوئی اٹیک تھا. تو یہ کلچر ٹورزم چارج جو تھے میگوائر اینڈ پیپر چارجز دے سلیکٹڈ فار دیئر ایکسپیریمنٹس, اور ان پر انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو بھی اپنی ٹارگیٹ جو رسپونڈنٹس تھے جو انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ان کے آنسرس کو ایک 15 پوائنٹ اسکیل پر انہوں نے نوٹ کیا. خاص کر جو ریسرچرز ہیں جو ریسرچ سمجھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ ایک اسکیل ڈیولپ کیے جاتے ہیں. آرڈینل اسکیل انہوں نے ڈیولپ کیا. اور اگر نہیں آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ کو ضرور میری جو ریسرچ کی جو میری پلے لسٹ ہے اس میں آپ جائیے گا. اس میں ریسرچ کی کافی ساری ویڈیوز ہیں اور اس سے آپ کو ریسرچ کا اندازہ ہو جائے گا. میں نے کافی ڈیٹیل میں یہ چیزیں مینشن کرتا رہتا ہوں, آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے. اور ادروائز کوشش آئی ول ٹرائی کہ میں اسکیلز آف میئرمنٹ پر ایک بہت جلدی انشاءاللہ سیپریٹ ویڈیو بھی آپ سے بہت جلد شیئر کروں گا. لیکن اگر آپ وہ ریسرچ کی میری باقی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو ریسرچ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ ریسرچ ہوتی کیسے ہے اور اس میں کیا کیا ساری چیزیں ہوتی ہیں. So I was telling that the cultural tourisms were so widely believed that controlled groups of subjects rated them at an average level of 13.26 on a scale ranging from 1 for definitely false to 15 for definitely true. جو میں اسکیل کی بات کروں کہ اٹ واز ایک آرڈینل اسکیل تھا. ایک جیسے آپ کو سب سے پہلے لیول آف میئرمنٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس نامنل اسکیل ہوتا ہے, اس کے بعد آرڈینل ہوتا ہے اور پھر ریشو ہوتا ہے, پھر انٹرول ہوتا ہے. تو یہ ایک آرڈینل لیول پہ ایک اسکیل تھا جو کہ 1 لوئسٹ ویلیو تھی اور 15 ہائیسٹ ویلیو تھی. اور اس پر جب بیفور ایکسپیریمنٹس سے فیڈ بیک لی گئی جو بھی رسپونڈنٹس تھے یا جو گروپس تھے تو انہوں نے جو رسپانس دیا وہ ایوریج اس کی آ رہی تھی 13.26. اس کا مطلب ہے دیٹ از ویری نیئر ٹو دا 15 کہ بہت زیادہ ہائیلی دے ور بلیونگ دے ور ہیونگ اسٹرانگ بلیفس آن دیز کلچر ٹورزم جو بھی ان کے رسپونڈنٹس تھے. سو دا 2 types آف امیونائزنگ مٹیریل پریزنٹڈ ٹو سبجیکٹس ور سپورٹیو اینڈ ریفیوٹیشنل. اب سپورٹیو کون سی تھی کہ جو ان 4 بلیفس کے حق میں جو باتیں تھی وہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ تھی. کچھ لوگوں کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ دی گئی اور کچھ کو ریفیوٹیشنل مطلب انوکلیشن پالیسی کو یوز کرتے ہوئے, انوکلیشن اپروچ کو یوز کرتے ہوئے ان کو ریفیوٹ کیا گیا. ان چارج کلچرل ٹورزمس کو ریفیوٹ کیا گیا کہ یہ جی دے ور فالس. کسی طرح سے ان پر کاؤنٹر آرگومنٹس کیے گئے, کسی طرح سے ان کو اٹیکس کیا گیا. اور پھر دیکھا گیا میگوائر اینڈ پیپر چارجز نے آبزرو کیا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, یہ کیا کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اس کو کیا ڈیفینڈ کر پاتے ہیں. اگر ہم نے اس کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ دیا تو اس کا کیا رزلٹ نکلا, اور اگر ریفیوٹیشنل آرگومنٹس ہم نے دیے ہیں ان 4 کلچر ٹورزم کے تو اس کا کیا افیکٹ نکلا, کتنی ان کی امیونٹی جو ہے, کتنا ان کا ڈیفنس سسٹم ہے جو ہے وہ اسٹرانگ ہوا, کس طرح سے ان کا جو کاؤنٹر آرگومنٹس کی جو کیپیبلٹی ہے ایبلٹی ہے وہ انکریز ہوئی. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دا سپورٹیو مٹیریل واز میڈ اپ آف آرگومنٹس سپورٹنگ دی کلچر ٹورزمس. ایسے جو سپورٹیو ٹریٹمنٹ تھی یا میٹیریل تھا وہ ان کلچر ٹورزم کو سپورٹ کر رہے تھے. ان کی سپورٹ میں ایسے آرگومنٹس یا کمیونیکیشن جو ہے وہ یوز کی گئی اور بنائی گئی. جبکہ جو ریفیوٹیشنل میٹیریل جو تھا اٹ کنسسٹڈ آف possible counter arguments against the cultural tourisms together with refutations of these counter arguments. کہ سب سے پہلے تو ان 4 جو کلچرل ٹورزم کی ہم نے بات کی ان پر اٹیکس تھے. جو ہم انوکلیشن جو اپروچ تھی اس میں سب سے پہلے تو کیا کیا ریفیوٹیشنل اپروچ میں کہ سب سے پہلے تو ان کلچر ٹورزم کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کے بعد وہ جو اٹیک کیا گیا ان کو پھر ریفیوٹ کیا گیا کہ مطلب ہلکا سا ان کو الرٹ کیا کہ آپ کی جو کلچر ٹورزم ہے یا آپ کی جو بلیفس ہیں دے آر رانگ, مطلب کہ سم ہاؤ ڈفرینٹ آرگومنٹس کے تحت ان کو الرٹ کیا گیا. اور اس کے بعد وہ جو ایک ریفیوٹیشن کی گئی یا جو کاؤنٹر آرگومنٹس ہے ان کو بھی ریفیوٹ کیا گیا. تو اس سے دیکھا گیا کہ کیا اس سے جو ان کی امیونٹی تھی یا اس سے جو ان کا ڈیفنس سسٹم تھا وہ زیادہ بہتر ہوا, ان کے جو بلیف سسٹم تھا یا جو اپنی جو آلریڈی جو بلیفس تھے ان پر کانفیڈنس مزید بڑھا یا وہ لوز ہوا. That important thing is that کہ basically again جیسا کہ میں نے I told you in the start that inoculation theory is again the theory of persuasion but it works in a different way. ایک ڈفرینٹ طریقے سے ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے جو ہے نا یہ آپ کی الٹیمیٹلی پرسویٹ کر رہی ہوتی ہے, لیکن یہ زیادہ فوکس کر رہی ہوتی ہے کہ جو آلریڈی ہیلڈ بلیفس اینڈ ایٹیٹیوڈس ہوتے ہیں یا جو بیہیویئر ہوتے ہیں ان کو
اسٹرینتھن کرنے کے لیے, ان کو مزید ریزسٹنٹ ٹو چینج بنانے کے لیے یہ تھیوری کام کر رہی ہوتی ہے. میگوائر اینڈ پیپر جارجز found, as they had predicted, that the refutational defenses were more effective in making the culture tourism resistant to change than were the supportive defenses. اور وہی رزلٹ آیا جو میگوائر اینڈ پیپر جارجز دیکھنا چاہ رہے تھے, جو ان کا ہائپوتھسس تھا کہ جو ریفیوٹیشنل اپروچ تھی, جو انوکلیشن اپروچ تھی, اٹ واز مور ہیلپفل, مور پروڈکٹیو in making the beliefs and attitudes more resistant to change. اور جو فردر اگر فیوچر میں کوئی آرگومنٹس آنے تھے تو اس سے ان کا ڈیفینس سسٹم اسٹرانگ ہو گیا, اس کی جو ان کی جو بلیف تھی مزید اسٹرانگ ہو گیا, رادر دین کہ جو انہوں نے سپورٹیو آرگومنٹس دیے تھے یا سپورٹیو میٹیریل دیا تھا وہ اتنا فروٹفل نہیں نکلا جتنا کہ انوکلیشن اپروچ نکلی. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے میڈیکل کی فیلڈ میں ہم نے شروع میں بات کی کہ اس میں انوکلیشن اپروچ جو ہے اٹ ہیز بین فاؤنڈ مور امپورٹنٹ اینڈ مور ہیلپفل ان making the defensive system and making the immunity system of a person more helpful, more strong, rather than the supportive treatment. This was all regarding the inoculation theory, اور I hope you people have understood. اور انشاءاللہ بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ریگولر جو بھی میرے آئندہ آنے والی ویڈیوز ہیں, جو میرے لیکچرز ہیں آنے والے, وہ آپ تک ریگولر پہنچتے رہیں. اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.